اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں پہلے تصور لائیں ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کو یا کسی کریشن کو ہی اللہ کا مد مقابل ٹھہرائیں، چاہے وہ اس کو براہ راست سجدہ کریں یا دل کے اندر یہ سمجھیں کہ اللہ رازق اگر ہے تو یہ بھی رازق ہے، اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے تو فلاں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے مگر فلانا بابا بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے اندر کسی اور کو داخل کرنا یا کسی کو اس کے کلوزسٹ بھی سمجھ لینا یا کلوزر بھی سمجھ لینا، تو اب رب العالمین کی شان ایک مخلوق کے آگے کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا۔ ایک سمندر کے آگے ایک پانی کا قطرہ کچھ تو حیثیت رکھتا ہے، مگر مالک حقیقی کے آگے ایک مخلوق کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہی بڑا مسئلہ ایک بن گیا تھا وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود جو ہے یہ ایک ایسا کنسیپٹ تھا جس کے اندر بہت کنفیوژنس پیدا ہو گئی۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، مگر ایکچولی میں جو وحدت الوجود کا کنسیپٹ تھا وہ کنسیپٹ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ واقعی میں یہ بہترین ایک فلسفی ہے جس نے بھی یہ فلسفی بتائی۔ وحدت بولتے ہیں سنگولیرٹی، وجود یعنی وجود کسی چیز کا۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اصل میں وجود جو ہے پوری کی پوری ہستی میں، پوری یونیورس یا اس سے بھی باہر وجود ایک ہی ہے، اور وہ وجود خالی رب العالمین کا ہے۔ باقی جو بھی وجود ہیں وہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جیسے میں آپ کو چھوٹا سا ایک سوال کروں کہ اس کمرے میں، اس مسجد میں اس وقت کتنے وجود ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے ہیں اس وقت یہاں کمرے میں؟ 3 وجود ہیں نا، مگر یہ مچھر بھی تو ہے جو ابھی یہاں سے اڑ کے گیا، تو آپ نے 3 ہی کیوں کہا؟ 4 کیوں نہیں کہا؟ اور سینکڑوں مائکرو آرگنزمز یہاں پہ ہیں مائکروسکوپک جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی تو بیچارے اپنی جگہ وجود ہیں نا، ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہستی ہے، وہ کیوں نہیں کہے؟ کیونکہ انسان کے آگے ان چیزوں کا وجود نیگلیجبل ہے، انسان کو اپنا ہی وجود سب سے بڑا لگتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک مائکروب کا وجود تو وجود ہے، کیونکہ جب وہی مائکروب جسم میں گھس جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے انفیکشن سے لڑتے ہوئے، مگر رب العالمین کے وجود حقیقی کے سامنے باقی وجودوں کی کیا اہمیت ہے؟ نیگلیجبل۔ تو لہذا اصل میں پھر وجود کس کا ہے؟ اس کو وحدت الوجود کہا گیا۔ تو بعد میں اللہ عالم کہ کس طریقے سے اس کو اور بھی فلسفیز میں یہ نا ایبزارو کر کے اس کی شکل بگاڑ دی گئی، مگر ایکچولی میں جو وحدت الوجود تھا جس کے قائل ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ یہ ہے۔ یہ کون سا شرک ہوا ہے یار؟ یہ تو توحید کا ایبسولوٹ لیول ہو گیا کہ ہے ہی کوئی شے نہیں سوائے رب کے، ہم جو ہیں ہم کچھ نہیں۔ یہ کم سے کم یار اس کو شرک تو نہیں نا بول سکتے ہم، یہ تو توحید کی کوئی بلند جو ہے مرتبہ ہے، شرک کیسے ہو گیا یہ؟